الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى. درود پڑھیں محمد آل اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایام اضحیٰ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور سلسلے گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ ان ایام میں جو ہم نے آپ کے سامنے ایک موضوع قرار دیا تھا کہ حدیث قدسی، پہلی حدیث قدسی ہم نے بیان کی جناب موسیٰ پروردگار عالم کی جو گفتگو تھی کہ خدا نے کہا موسیٰ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. اس کے بعد ایک حدیث قدسی کل اور بیان کی کہ جس میں پروردگار عالم آپ سے تجارت کر رہا ہے، آپ سے لین دین کر رہا ہے، یعنی اللہ بھی کچھ عطا کر رہا ہے اور آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. وہ کون سے کام ہے جو انسان کو کرنے ہیں اور وہ کون سے کام ہے جو اللہ کو کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تجارت، لین دین. ہم نے کل اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ اس حدیث قدسی میں خداوند متعال نے کہا کہ الجنت منی العتاق منک، اطاعت تمہاری ہوگی، جنت میری ہوگی. دوسری چیز ہم نے بیان کی تھی، خدا فرماتا ہے الرزق منی الشکر منک، روزی رزق میری ہوگی، شکر تمہارا ہوگا. یعنی بندے کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اللہ روزی دے گا، اس کو شکر کرنا پڑے گا. کل ان 2 چیزوں کو ہم نے بیان کیا. آج اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ خداوند متعال چوتھی چیز ارشاد فرماتا ہے کہ القضاء منی، قضا میری طرف سے ہوگی، الرضا منک، رضایت تیری ہوگی. یعنی اب گفتگو کہاں پر ہے؟ قضا اور رضا کے درمیان، یعنی اللہ کی رضایت پہ راضی رہنا، یہ ایک موضوع ہے. قضا خدا کی طرف سے جو بھی آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا، اس پہ راضی رہنا کہ پروردگارہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں، اسے کہتے ہیں رضا. اور رضا کا ایک معنی ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل رضا کی تفسیر کیا ہے، تو کہا کہ رضا کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا جبرائیل نے، پروردگار عالم نے جب رسول خدا نے پوچھا تو کہا کہ بندہ اپنے پروردگار سے ناراض نہیں ہوتا، یعنی رضا یہ ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. میں انہیں عبارت پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح جو روایت میں ہے، جس کو خدا کی رضا ہو گئی، یعنی جس کو خدا کی رضا ہوگی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوگا. ایک، خواہ اسے دنیا سے کچھ ملے یا نہ ملے، خواہ اسے دنیا سے کچھ ملے یا نہ ملے، اور وہ اپنے قلیل اعمال پر راضی نہیں رہتا. اچھا، اب پہلا جو جملہ ہے یہ گفتگو کا ہے. پہلا کیا جملہ ہے؟ کیا کہا جبرائیل نے کہ جسے اپنے مولا کی رضا مل گئی. یہ اصل مہم ہے کہ رضا کیسے ملے گی. جب رضا ملے گی اس کے بعد مسائل حل ہوں گے نا. یعنی اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ اس منزل پر آئے گا جو دوسری منزل ہے کہ وہ اپنے مولا سے راضی، اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتا، چاہے اسے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے. اور تیسرا یہ، درود پڑھیں، اس کی آواز شروع کر دیں.
درود پڑھے محمد علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزان گرامی، اب رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ سوال ہے، ممکن ہے نوجوان کو سوال کرے کہ وہ منزل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ انسان کو جس حال میں رکھے. اب یہاں پر اس کی ایک بہترین مثال ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پانچویں امام کس کی عیادت کے لیے گئے؟ جابر ابن اللہ انصاری، جابر کی عیادت کے لیے گئے. جابر کون ہے؟ جنہوں نے خود پانچویں امام کو سلام دیا تھا پیغمبر اسلام. 5 اماموں کا 2 معصوم اور، یعنی 7 معصوموں کا دور دیکھا ہے جابر نے. یعنی سمجھے 14 معصوم میں سے 7 کا دور تو انہوں نے دیکھا، یعنی کتنی عمر مبارک طولانی ہوگی. اور کربلا کے پہلے زائر کون ہے؟ جابر عبد اللہ انصاری. تو عزیزان گرامی، اب ان کا مقام، ان کی منزلت اپنے مقام. 5ویں امام جب ان کی عیادت کے لیے گئے تو کیا سوال و جواب وہ ہماری گفتگو کے مطابق. 5ویں امام نے پوچھا جابر تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مریض تھے، عیادت کے لیے گئے، پوچھا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہا جابر نے؟ کہا مولا میں بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت کے اوپر، میں موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی کے اوپر، اور میں فخر کو ترجیح دیتا ہوں دولت کے اوپر. اب سنیے 5ویں امام نے کیا کہا. جابر نے کہا 3 چیزیں جابر نے بیان فرمائی کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی پر، فخر کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر، بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر. اب 5ویں امام نے کہا جابر سنو، تم نے تو بیان کیا، اب ہماری یعنی ہمارا فلسفہ سن لو، ہم کیا اہل بیت کیا کہتے ہیں وہ سنو. اب سنیے جابر 5ویں امام نے کہا اے جابر، اللہ ہمیں جس حالت میں رکھے ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. اگر اللہ ہمیں زندگی دے تو اس پہ راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں موت دے تو اس پہ راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں فقر پہ رکھے تو اس پہ راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں دولت دے تو اس پہ راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں بیمار رکھے تو اس پہ راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں صحت دے تو ہم اس پہ راضی ہوتے ہیں. درود پڑھے محمد اور عزیزان گرامی، یہ ہے رضائیت، اللہ کے رضا پہ راضی رہنا. جناب داؤد نے پروردگار سے سوال پوچھا جنت میں میرا پڑوسی کون؟ اس سے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا، یا ہو سکتا ہے آج پھر آ جائے گا معرفت کی بحث میں. جناب داؤد نے پوچھا پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون؟ کا فلاں مقام پہ جاؤ، فلاں خاتون ہے وہ جنت میں تمہاری پڑوس، وہ فلاں خاتون جنت میں تمہاری پڑوس. جناب داؤد پہنچے، سوال کیا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنا پہ تو جنت میں میری پڑوس میں رہے گی؟ اس نے کہا نہیں میرا کوئی عمل تو نہیں ہے. داؤد نے کہا نہیں کوئی تو عمل ہے، اللہ نے مجھے کوئی تو ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی. بہت زیادہ اصرار کیا تو خاتون نے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں میں اس پہ صبر کرتی ہوں، کہتی پروردگارہ تیری قضا پہ میں راضی ہوں، اور میں اس مصیبت کے دور ہونے کی بھی دعا نہیں کرتی کہ پروردگارہ جب تو چاہے گا اسے دور کر دے گا. تو عزیزان گرامی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ جو تجارت ہے نا، تجارت ہے، پروردگار کہتا ہے قضا میری ہوگی رضا تیری. خدا اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اس رضائیت چاہتا ہے، اس کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، اس کے آنے والی چیزوں پہ رضائیت چاہتا ہے. اب آئیے خداوند متعال انسان اگر اس مقام اور منزلت پہ پہنچے رضا کی، حدیث معراج ہے، کئی چیزیں چھوڑ لوں، حدیث معراج دیکھیں، اگر انسان اس منزل پر پہنچے تو پروردگار اسے کیا عطا کرتا ہے. درود پڑھے محمد علیہ. خدا فرماتا ہے، حدیث معراج ہے، خدا فرماتا ہے جو میری رضا پر عمل کرے گا تو میں اسے 3 چیزیں عطا کروں گا. جو میری رضا پر عمل کرے گا میں 3 چیزیں عطا کروں. نمبر 1، پہلی چیز اسے میں ایسا شکر عطا کروں گا، یعنی اسے شکر کی معرفت عطا کروں گا.
اور ایسا شکر ہوگا، یعنی شکر کی ایسی معرفت ہوگی جس میں جہالت نہیں ہوگی۔ اب انسان، اگر میں نے آپ کے سامنے صرف دو باتیں عرض کی، مختصر قضا کا واقعہ پیش کیا، تعریف پیش کر دی کہ رضا کیا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، خدا فرماتا ہے میری رضا پہ جو راضی رہے گا میں اسے 3 عمل دوں گا۔ پہلا عمل ہے اسے ایسی معرفت، شکر کی ایسی معرفت دوں گا کہ جس میں جہالت نہیں ہو۔ نمبر 2، اسے ایسا ذکر دوں گا، یعنی ایسے ذکر کی معرفت دوں گا جس میں نسیان نہیں ہو۔ اور تیسرا کہ میں اسے ایسی معرفت دوں گا، اور ایسی اس معرفت میں محبت ہوگی۔ کیا ہوگی اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ میری محبت کو ہمیشہ ترجیح دے گا بندوں کی محبت کے اوپر۔ اب عزیزان گرامی، اب انسان کو دیکھیے ایسی معرفت پروردگار دے گا، بشرط کیا ہے؟ رضایت پروردگار۔ آپ کو مختلف مقامات پہ ملے گا۔ اللہ کے رضا کے حاصل کرنے کے اسباب بھی میں ایک روایت بیان کر دوں کہ یہ رضایت کیسے حاصل۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے نتیجہ بیان کیا، ابھی معرفت کرو کہ معرفت انسان کو کن چیز کے حاصل کرنی چاہیے، یہ ایک روایت بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک روایت اور بیان کر دوں۔ اسباب رضا کیا ہے؟ کیسے اسباب رضا، یعنی رضا انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہے کثرت استغفار۔ استغفار، انسان جتنا زیادہ انسان استغفار کرے گا اتنا زیادہ رضا پروردگار کے اسباب فراہم۔ یعنی اگر انسان کو رضا حاصل کرنے کے لیے کیا اسباب ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار۔ اور یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے جس سے معصوم فرماتے ہیں شب عاشور کہ خدا تو جانتا ہے کہ حسین کو نماز بہت پسند ہے، تو جانتا ہے کہ حسین کو تلاوت قرآن پسند ہے، اور تو جانتا ہے کہ حسین کو استغفار بہت پسند ہے۔ یہ شب عاشور کی جملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان معرفت کو حاصل کر اللہ کی رضا پہ حاصل کر، پہلی چیز ہے اللہ کی رضا کے اسباب کیا ہے؟ استغفار۔ دوسری چیز کیا ہے؟ انکساری تواضع، جو بیان کر چکا میں۔ اللہ نے بلندی کو کہاں رکھا ہے؟ انسان کو بلندی کو کہاں رکھا ہے؟ جناب موسیٰ کی روایت تھی، حدیث قدسی 2 دن پہلے بیان کی، اللہ نے بلندی کو انکساری میں رکھا ہے، لوگ اسے غرور تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور انکساری کیا سبب ہے؟ رضایت پروردگار کا سبب ہے۔ اگر انسان جتنا زیادہ جھکے گا، جتنا زیادہ انکساری تواضع کرے گا، انسان کے اندر رضائے پروردگار پیدا ہوگا۔ استغفار، رضا، اور تیسری چیز معصوم نے ارشاد فرمائی کہ کثرت سے صدقہ دے۔ یہ 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں روایت میں، 3 اسباب ہیں کہ اگر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے تو ان 3 کاموں کو انجام۔ تو عزیزان گرامی، حدیث قدسی کا تیسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا، جس میں پروردگار کہتا ہے رضا تمہاری ہوگی، قضا میری ہوگی۔ اور انسان اگر اللہ کے رضا پہ راضی رہے گا تو نتیجہ کیا ہے؟ انبیاء کا جنت میں پڑوسی بنے گا۔ اور پروردگار 3 چیزیں عطا کرے گا، ایسی معرفت ہوگی شکر کی کہ جس میں انسان شکر کرے گا، جس میں جہالت نہیں ہوگی، ایسا ذکر کی معرفت دے گا جس میں نسیان نہیں ہوگا، اور تیسری چیز فرمائی کہ ایسی معرفت دے گا محبت کی کہ انسان خدا کی محبت کو ہمیشہ ترجیح دے گا مخلوق کی محبت۔ اور یہاں سے جب بات معرفت کی آئی تو ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، عزیزان گرامی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان مجالس کا موضوع روایات ہیں، یعنی معصومین کی روایات، یہ حدیث قدسی، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس حدیث میں جو بھی پیغام ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اس سال ہم نے آپ کے سامنے موضوع رکھا، حدیث قدسی بیان کی، دوسری حدیث قدسی میں ہماری گفتگو ہے، اسی حدیث قدسی کو مزید اگر وسعت دے، اللہ کہتا ہے قضا میری ہوگی، رضا تمہاری ہوگی۔ جب آپ رضا پر آئیں گے تو اب رضا کیا چیز ہے،
کس طرح انسان اللہ کے رضا پہ راضی رہے تو انسان کو معرفت ملتی ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ 4 علوم دیکھیں، اب جو روایت ہے یہ اختتامی روایت ہے۔ اس روایت میں امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے علوم کو یہ 4 علوم انسان کو حاصل کرنا ہے۔ تو سمجھے کہ تمام علم و دانش ان 4 علم میں ہے۔ اگر انسان کو علم حاصل کرنا ہے تو یہ علم حاصل کرے جو اب میں بیان کروں گا، جو معصوم نے بیان فرمایا، یہ اصل علم ہے۔ دیکھیں، دنیا کے علم انسان حاصل کرتا ہے، ضروری ہے، وہ بھی حاصل کرے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ انسان سے جب پوچھے گا تو وہ پوچھے گا جو اس نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں پڑھ کر آؤ۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہ مولانا پھر میں انٹر نہیں کروں، میٹرک نہیں کروں، نہیں، انٹر بھی کرنا ہے، میٹرک بھی کرنا ہے، گریجویشن بھی ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، تمام علوم کو حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان تمام ان علوم کو بھی حاصل کرنا ہے جو پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں اپنی کتاب قرآن میں، اور رسول نے بیان کیے، ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں، پہلا علم کیا ہے؟ کہا پہلا علم معرفت پروردگار حاصل کرو۔ پھر بات وہی آ جائے گی جو رضا میں آئی تھی کہ مولانا یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان تمام واجبات کو ادا کرے گا، تمام مستحبات کو ادا کرے گا، تمام مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے گا تو یہ صفت پیدا ہوگی کہ انسان آہستہ آہستہ خدا کی معرفت کی طرف بڑھے گا۔ جب خدا کے حکم کو وہ پامال کر رہا ہے تو کیسے معرفت آگے بڑھے گی؟ جب اپنی زندگی میں خدا کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں کر رہا ہو تو معرفت کیسے آگے بڑھے گی؟ معرفت جب ہی آگے بڑھے گی جب وہ خدا کے حکم کو سمجھے گا کہ حکم خدا ہے، تبھی معرفت آگے بڑھے گی، تبھی وہ خدا کی طرف آئے گا۔ میں نے کہا نا کہ معرفت بہت ساری اسباب ہیں اس کے بھی۔ دیکھیے، کبھی کبھی یہ القاء ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، القاء کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے آتا ہوتا ہے، وہ بھی آتی ہے۔ بہت سے ایسے عالم، بہت سے ایسے لوگ ہیں 40-50 سال بعد ایک معرفت کے مقام پہ پہنچے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں خدا القاء کرتا ہے قلب کے اوپر۔ جناب حر معرفت کے کتنی دیر میں؟ ایک رات میں القاء ہو گئی، اور ایسی القاء ہوئی کہ ایک طرف سے یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئے، صرف تفکر ہوا۔ خدا نے القاء کیا، تفکر کیا، اور جہنم کو چھوڑ کر جنت میں آ گئے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کتنا وقت ہے، کوئی بہت زیادہ طولانی وقت نہیں ہے، لیکن القاء۔ اب ایسا نہیں کہنا، کچھ چیزیں میں نے عرض کیا القاء ہے، کچھ چیزیں انسان عمل کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ جناب داؤد نے سوال کیا پروردگار سے، کہا تھا معرفت دیکھیے کس طرح آتی ہے۔ کوئی اگر سوال پوچھے تو اس کا جواب اس واقعے میں، یہ بھی جناب داؤد کا واقعہ۔ جناب داؤد نے وہی سوال کیا جو پہلے کیا تھا۔ آج دونوں جناب داؤد کے 2 سوال آئے، دونوں سیم، دونوں ایک ہی کہ خداوند جنت میں میرا پڑوسی کون؟ بتایا جو اللہ کے رضا پہ راضی رہے گی وہ خاتون جنت میں تمہاری پڑوسی۔ پھر ایک میں واقعہ ملتا تاریخ میں، پوچھا جنت میں میرا پڑوسی کون؟ کہا شہر سے باہر نکل جاؤ، جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ جناب داؤد گئے تو کیا دیکھا؟ جناب یونس کے والد جناب متا ہیں، سر پر لکڑیاں رکھی ہوئی، لکڑیوں کو بیچا، گاہک آیا، بیچا، جو رقم ملی آرے رقم دیکھا۔ جناب داؤد نے تمام منظر دیکھا اور کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرے پڑوسی ہیں۔ کوئی تو عمل ہے، خدا نے کہا جنت میں پڑوسی ہے تو کوئی تو عمل ہوگا۔ اب جناب داؤد نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، نبی خدا میرا مہمان بن جائے۔ آئے، اب جب گھر آئے، جو رقم ملی تھی اسے گندم لیا، گندم لینے کے بعد جب گھر پہنچے، جب روٹی بن کر سامنے آئی، جب وہ ایک نوالا اٹھایا روٹی کا، اب کیا کہتے ہیں جناب متا؟ یہ ہماری گفتگو۔ کہتے ہیں پروردگارا تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے وہ لکڑیاں کاٹی۔ پروردگارا ان لکڑیوں کو تو نے ہی اگایا تھا، پروردگارا تو نے طاقت دی تو میں نے اسے کاٹا، پھر میں نے اسے اٹھایا، یہ طاقت تو نے دی۔ تو نے اس گاہک کو بھیجا جس کو میں نے لکڑیاں بیچی، تو نے اس گندم کو اگایا ہے جس کی میں روٹی کھا رہا ہوں۔ یہ ہے معرفت۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ معرفت کیسے آتی ہے، یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں لمحہ بار لمحہ یہ کہے کہ یہ خدا نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔
تو معرفت انسان کے اندر آئے گی. جو معصوم نے کہا نا اللہ کی معرفت حاصل کرو, لوگ پوچھے معرفت کیسے آئے گی؟ معرفت ایسے آئے گی کہ آپ کے میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ ہے خدا ہے. اب آپ دیکھیں اپنی زندگی میں, ہم تو دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, لوگ کیا عرض کرتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں, مولانا یہ گھر ہم نے بنایا ہے اتنی منزل, 3 منزلہ گھر, 20 سال لگ گئے, کما کما کے 20 سال بعد ہم نے یہ گھر بنایا. یا کاروبار کو سیٹ کیا, مولانا 10 سال 15 سال بعد اب جا کر ہم نے اب کاروبار کو اتنا اچھا کیا. یہ جملہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آپ کہیں کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم یہاں تک پہنچے. یہ جملہ ہے. اپنی زندگی میں اپنے اندر جب اللہ کو آپ ہر مقام پر کہیں گے پروردگارہ تو کرنے والا ہے, تو انسان کے اندر خوف خدا بھی بڑھے گا, معرفت بھی بڑھے گی. درود پڑھے محمد آل محمد. معرفت اس طرح بڑھے گی. امام نے کہا نا معرفت حاصل کرو. یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ ایسے حاصل ہوگی کہ انسان اپنی ہر کام اپنی زندگی میں, جاب کر رہا ہے خدا تو نے طاقت دی, نوکری کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, کیونکہ انسان کا وجود خود خدا نے دیا. یعنی ہر لمحے انسان چاہے کتنا ہی طاقتور بن جائے, کتنا ہی صاحب عزت بن جائے, صاحب دولت بن جائے, کبھی یہ نہ کہ کام میں نے کیا بلکہ کہ پروردگارہ تو نہیں کیا. تو انسان جس دن یہ منزلیں طے ہوں گی, آپ دیکھیے گا اکثر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے. ایک اور مثال دے دوں, کتنی مرتبہ کربلا گئے؟ 12 دفعہ, 15 دفعہ, 20 دفعہ. مولا آپ کو 100 دفعہ کربلا لے جائے, لیکن جملہ کیا ہونا چاہیے وہ جملہ میں بتا دیتا ہوں. کتنی دفعہ گئے؟ آپ کہیں کہ بس مولا بلا لیتے ہم چلے جاتے. یہ انکساری کا جملہ, یہ ہے انکساری کے انسان کہے بس مولا بلا لیتے ہیں ہم چلے. فیضان گرامی, معرفت اسی طرح آتی کہ انسان اپنے آپ کو کبھی کچھ نہ سمجھے. حقیقی عبادت کیا ہے؟ وہاں پہ بھی یہی معصوم نے فرمایا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اس روایت میں بھی یہی ہے, پھر کبھی بیان کریں گے تفصیلی روایت کی عبادت کی حقیقت کیا ہے. وہاں پر بھی امام نے فرمایا کہ انسان یہ کچھ نہ سمجھے کہ میں ہوں, جو کچھ ہے پروردگار تیری طرف سے. تو انسان کی معرفت کی پہلی منزل کیا ہے؟ خدا ہے. 4 علوم کو حاصل کرنا, یہ روایت آج کمپلیٹ کروں گا کوشش کر کے. 4 علوم کو حاصل کرنا. نمبر 1 معرفت پروردگار, امام کہتے ہیں معرفت خدا کو حاصل کرنا. پھر انشاءاللہ وہ طریقے بھی ہیں, یہ تو میں آپ کے پاس تقریباً 40-45 منٹ میں جو بیان کر سکتا بیان کروں گا, ورنہ آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے اپنی کتاب پیام قرآن میں وہ عوامل لکھے ہیں, وہ اسباب لکھے کہ جن سے انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ معرفت خدا کی طرف بڑھتا ہے. لکھے بس ایک چیز کیا لکھی ہے؟ تاریخی واقعات. اب جیسے میں آپ کے سامنے 2 واقعات پڑھے, تاریخی آثار. جب انسان تاریخی آثار دیکھتا ہے, تاریخی واقعات دیکھتا ہے, عقل انسان کو پہنچاتی ہے, عقل انسان کو معرفت کی طرف بڑھا دیتی ہے. تو عزیزان گرامی 6 اسباب انہوں نے لکھے, اور تقریباً 20 اسباب 20 سبب وہ لکھے ہیں کہ جو معرفت سے روکتے ہیں. آپ دیکھیے گا ہر جگہ ترقی ہے تو رکاوٹ بھی آئے گی, معنی بھی ہے وہ چیزیں جو انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. خیر, نمبر 1 کیا علم ہے؟ اللہ کی معرفت کا علم. نمبر 2 امام فرماتے ہیں یہ اس بات کی معرفت رکھو کہ اللہ نے تمہیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں. کبھی انسان نے غور کیا ہے؟ کبھی غور شاید نہیں کیا ہوگا کہ انسان کے بعد اللہ کی نعمتیں کون کون سی. خود انسان کے اپنے وجود پہ اگر انسان غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں. اور ہمارے استاد نے جملہ کہا کہ انسان کا جو وجود ہے اور انسان کا جو وجود ہے اس پہ جو نعمتیں ہیں یہ انسان نے بغیر مشقت کے حاصل کی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ آنکھیں میں نے بڑی مشقت سے حاصل کی ہے, یہ کہہ سکتا ہے یہ کان بہت زحمت سے حاصل ہوا ہے, یہ برین اللہ نے دیا بہت زحمت کر کے حاصل کیا, یہ باڈی. ساتھ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو یہ باڈی دی ہے بغیر زحمت کے انسان کو ملی ہے, تبھی اس کی قدر نہیں کرتا. نعمتیں ہیں آنکھیں, تمام نعمتیں اللہ نے جو انسان کے وجود میں رکھی ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے زحمت کر کے حاصل کی ہے,
بلکہ الٹا ہے کہ انسان اب اسی باڈی کو تکلیف دیتا ہے یا کوئی کام ایسا کرتا ہے جس سے یہ ضائع ہو جاتی ہے، یا کوئی کام ایسا کرتا ہے خدا نہ خاصا کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، لیکن امام فرماتے ہیں یہ علم ہے، اس علم کو حاصل کرو۔ نعمت اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، یہ نعمت تو وہ ظاہری جو وجود، اب آپ کائنات کی نعمتوں میں چلے جائیں، اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ انسان اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ بھی علم میں معصوم فرماتے ہیں، کیونکہ انسان تفکر کرے گا، جب تفکر کرے گا تو ایک نتیجے پہ پہنچے گا، وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ شکر کا نتیجہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ یہ بھی نعمت ہے عزیزان گرامی۔ یہ دوسری نعمت۔ تیسری نعمت کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں تیسرا علم۔ تیسرا علم یہ امام فرماتے ہیں یہ علم حاصل کرو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کون سی چیزیں تم پر واجب قرار دی ہیں اور کون سی چیزیں سے تمہیں روکا۔ کتنے ایسے مومنین ملتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد 40 سال بعد، شاید 50 سال بعد بھی کہتے ہیں اچھا مولانا یہ بھی حرام ہے، اچھا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ علم حاصل نہیں کیا، معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ تو انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ حلال و حرام، کہ انسان اس علم کو حاصل کرے۔ روز قیامت جب بچے پہنچیں گے، بچوں کے متعلق، بچوں سے مراد ہے نوجوان، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نوجوان پہنچیں گے روز محشر میں اور اللہ جب ان سے پوچھے گا ہمیں نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، یا کہیں گے نہیں پڑھی تھی۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہمارے ماں باپ نے ہم کو اس کی تربیت نہیں دی تھی۔ وہ سارا قصور کس پہ ڈالیں گے؟ ماں باپ پہ ڈالیں گے۔ تو اب سوال ہے کہ کیا اللہ انہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ ماں باپ کو قصوروار ٹھہرا کے بچ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ ان سے کہے گا، 5واں فرماتے ہیں کیا تمہارے علاقے میں عالم نہیں تھا، مسجد نہیں تھی، لوگ نہیں تھے جو ہدایت دینے والے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ نے ہر زمانے میں ہادی بھیجے ہیں، عالم بھیجے ہیں، ہدایت کار بھیجے ہیں، تو ان سے ہدایت کیوں نہیں لی تم؟ اور اس کے بعد پھر وہ ماں باپ کی ذمہ داری، ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ دنیا میں تو بہت اچھی تعلیم دی، خدا سے کہیں کہ پروردگارہ دنیا کی تعلیم تو بہت اچھی دی تھی، باہر بھی بھیجا پڑھنے کے لیے، سب کچھ دیا، لیکن دین نہیں دیا جو دے۔ تو عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں یہ ایک علم ہے کہ اللہ کا، یہ علم حاصل کرو کہ کون سی چیزیں تم پہ واجب ہیں، کون سی چیزیں تم پر۔ میں نے ایک موضوع بیان کیا تھا دین فہمی، شاید شروع میں، کہ دین کیا ہے؟ دین فہمی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال شاید آپ کے آیا ہوگا، نہیں آیا تو ٹھیک ہے، کہ دین ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے دین فہمی۔ امام حسین علیہ السلام کی جو روایت بیان کی تو اس میں آیا تھا جو 5 چیزیں بیان کی تھی، عقل و دین و شرم و حیا و تربیت، ساری چیزیں بیان کی تھی، اخلاق، اس میں بیان کیا تھا کہ دین اور دین فہمی کیا، دین اور ہے، دین فہمی اور ہے۔ دین سب کے پاس ملے گا، بصیرت دین سب کے پاس نہیں ملے گی۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دین ہے، بصیرت دین نہیں ہے۔ میں نے 1-2 مثالیں دے دی تھی۔ آئیے تیسری چیز امام نے فرمائی حلال و حرام، یعنی وہ علم تمہیں حاصل کرنا ہے جس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کون سی چیز حرام ہے، نہیں ہے تو عالم سے پوچھو۔ نوکری کر رہے ہو، نہیں معلوم حلال و حرام ہے، عالم سے پوچھو جا کے۔ کاروبار کر رہے ہو، کیونکہ کتنی دفعہ ایسے واقعات لوگ شکایت بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ مولانا ہمارا کاروبار تو ہے مثلا آلات موسیقی، کاروبار ہے مولانا، روزی ہے، روزی تو اللہ نے روزی دی ہے، لیکن انہیں یہی نہیں معلوم کہ وہ چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دی وہ کاروبار ہی نہیں کرا۔ کوئی کہا یہ تو روزی ہے ہماری، یہ روزی نہیں ہے۔ حرام چیزوں کا خرید و فروخت کرنا، رکھنا، بیچنا، لینا، دینا، اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں جو اسلام میں اگر حرام ہے تو کاروبار بھی حرام۔ یہ وہاں پہ جواب ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی کہا مولانا یہ تو روزی ہے،
بہت سے ایسے اور بھی کام ہیں جو اسلام میں اگر حرام قرار دیے ہیں تو وہ حرام رہیں گے، بشرط ہے کہ وہ حرام تو رہیں گے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اہل علم کے پاس جا کے معلوم کریں کہ یہ حرام ہے یا نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علم حاصل کرو، امام نے فرمایا چوتھا علم اور آخری اور پانچواں، چوتھا اور آخری، وہ علم بھی تمہیں حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دین سے خارج ہو جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان چار علوم کی طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ چار علوم ہیں کہ امام نے فرمایا کہ تمہیں حاصل کرنے ہیں جان گرامی۔ پہلا ہے اللہ کی معرفت، دوسرا نعمتیں، اللہ نے تمہیں نعمتیں دی، اس کو دیکھو، تفکر کرو، کون سی نعمتیں تمہارے پاس نہیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، کب انسان کتنا شکر کرتا ہے۔ علم حاصل کرو، حلال و حرام کا علم حاصل کرو۔ چوتھا کیا ہے کہ وہ علم حاصل کرو کہ جو تمہیں دین سے خارج نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہ چلا کہ تم دین سے خارج ہو گئے۔ انسان وہ عمل، کون سے عمل ہیں کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری کو معلوم کرے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے دین سے خارج کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے شروع کی، کل انشاءاللہ اس حدیث قدسی کو مکمل کر دیں گے کہ جس میں 3 چیزیں مزید رہ گئی ہیں۔ 6 چیزیں تھیں، ہم نے کل 2 بیان کی، آج 1 بیان کی۔ کیا بیان کیا آج؟ قضا، پروردگار کہتا ہے القضاء منی الرضا منکا، رضا تمہاری ہوگی، قضا میری رضایت پہ راضی رہنا۔ اور 5ویں امام کو جملہ یاد رکھیے گا، جس حالت میں اللہ رکھتا ہے اس حالت میں ہم راضی رہتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں حسین اللہ کی ہر رضا پہ راضی تھے۔ ہاں عزو، حسین راضی ہیں اللہ کا دین بچانے میں۔ اگر علی اصغر کی شہادت دین کے لیے ہے تو حسین اس پہ راضی، قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے تو حسین اس پہ راضی، سکینہ کے تماشے لگتے ہیں تو حسین اس پہ راضی۔ عزیزان گرامی، عباس کے بازو کا حسین اس پہ راضی۔ کون عباس؟ تمنا کا نام عباس، وفا کا نام عباس۔ 2 صفتیں ایسی ہیں، لکھنے والے لکھتے 2 صفتیں ایسی ہیں کہ سقائے سکینہ اور علمدار عباس، یہ 2 صفتیں کبھی عباس سے جدا ہونے والی ہیں، ہمیشہ تا حیات تا قیامت عباس کے ساتھ ہے۔ عباس کون؟ فاطمہ زہرا نے سلام بھیجا۔ عباس کون؟ جسے فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا۔ کربلا کا رہنے والا بیان کرتا ہے کہ میں روزانہ امام حسین کی زیارت کرتا تھا، کبھی کبھی مولا عباس کی زیارت کبھی کبھی کرتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا بی بی فاطمہ زہرا مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے پوچھا بی بی مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ میں تو روز آپ کی بیٹی کی زیارت کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا نے کہا تو جن کی زیارت کرتا ہے وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے کا نام عباس، ارباب عباس کی عظمت ایسی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جو عباس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ تو سے تمام شہداء غش کھائیں گے، رش کریں گے، عباس کا اتنا مقام مرتبہ۔ وہ عباس جب حسین کے پاس اجازت لینے آتے، عباس جب بھی اجازت لینے آتے ہیں، میرا مولا کیا کہتا ہے؟ عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالاروں میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ عباس نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ مولا آپ کا وہ لشکری کارا جس کا میں سپہ سالار تھا، ارباب عزا، جب عباس کو اجازت نہیں مل رہی۔ جناب ایک مرتبہ جب خیمے سے نکلنے کے بعد جناب سکینہ نے کہا چچا پانی کی سبیل ہو جائے، کہ بابا سے اجازت دلا۔ عباس سکینہ کو لے کر جب حسین کے خیمے میں پہنچے، حسین نے یہ منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ جانتے کیا کہ سکینہ آج عباس کی سفارش کر رہی ہے، جب تجھے کل تماچے لگیں گے، جب تجھے کل کوڑے لگیں گے، چچا بہت یاد آئے گا۔ عباس کو اجازت ملی، جیسی عباس سوار ہوئے، حسین نے کہا کہاں؟ کہا آقا آپ نے اجازت دی، کہ ابھی تمہیں زینب سے اجازت لینا ہے۔
عباس کے لیے جہاد کرنا آسان تھا، لیکن کہنا شہزادی مجھے مرنے کی اجازت دے دے بہت مشکل تھا۔ عباس شہزادی کی بارگاہ میں آئے، کہا شہزادی مرنے کی اجازت دے دی۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور کہا عباس جب بھی ہمیں بابا کی خواہش ہوتی تھی زیارت کہ ہم تمہاری زیارت کر لیتے تھے، جاؤ لیکن جاتے جاتے اتنا سنتے جاؤ۔ ایک مرتبہ میں کوفہ میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، میری چادر ذرا سی ہٹی، بابا میرے بالوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ میں نے پوچھا میرے بالوں کو دیکھ کر بابا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک جس شہر میں شہزادی ہے جس شہر میں شہزادی ہے، اور ایک وہ وقت آئے گا اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی جائے گی، نہ چادر ہوگی نہ مکھنا ہوگا۔ ایک مرتبہ عباس کو اجازت ملی کہ جاؤ عباس جاؤ، زینب نے اجازت دی، میرے مولا عباس چلے۔ سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا پانی لینے گیا ہے، بچوں کو جمع کیا، بچوں نے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے۔ ایک مرتبہ عباس فرات کے کنارے پہنچے، پانی چلو میں لیا، اس لیے کہ کیا عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے سکینہ پیاسی ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے اصغر پیاسا ہو، عباس پانی پی رہے۔ پھر دشمن کو بتانا تھا قبضہ کیسے ہوتا ہے۔ مسکینہ بھرا پڑھنے کے بعد جب مولا خیمے کی طرف عباس چلے، سکینہ نے کہا دیکھو میرا چچا علم آ رہا ہے۔ ایک وقت آیا علم دائیں طرف جھکا، پھر علم بائیں طرف جھکا، اور غازی جب زمین کربلا پہ گرے ہیں، ایک عالم کے خواب میں آ کے کہتے ہیں، ایک عالم کے خواب میں آ کے کہتے ہیں تو میرے سارے مصائب پڑھتا ایک مصائب نہیں پڑھتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا آقا سارے مصائب پڑھتا ہوں، کون سے مصائب ہے جو ایک نہیں پڑھتا؟ کہا کہ سارے مصائب پڑھتا ہوں، آپ کی رخصتی پڑھتا ہوں، مسجد کا بھرنا، اجازت لینا۔ عباس نے کہا ایک مصائب نہیں پڑھتا، وہ یہ مصائب ہیں جتنے بھی زمین کربلا پر شہید گرے سب کے بازو سالم تھے، جب میں زمین کربلا پہ گرا میرے بازو سالم نہیں تھے۔ اور باب اعضاء مجھے نہیں معلوم اسے کس طرح عباس زمین کربلا پر آئے ہوں گے۔ ادھر عباس زمین کربلا پہ گرے، حسین نے کہا الان انکسر اعصاری، عباس تمہاری شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے سرانے پہنچے، اور باب اعضاء میرا مولا جب عباس کے سرانے پہنچے چاہتے ہیں عباس کے سر کو اپنے جانوں پر رکھیں، عباس سر ہٹا دیتے ہیں، پھر چاہتے ہیں اپنے سر کو عباس کے جانوں پر رکھیں، عباس ہٹا دیتے ہیں۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا اہل منبر بیان کرتے ہیں حسین نے کہا عباس تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تمہارے سر کو اپنے جانوں پر رکھو۔ اتنا سننا تھا، عباس نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں جتنے بھی زمین کربلا پہ گرے سب کا سر آپ کی جانوں پر تھا، اور آپ جب زمین کربلا پہ گریں گے آپ کا سر کس کی جانوں پر ہوگا؟ میں کہوں گا عباس، ہر ایک دکھیاری ماں بقی سے آئے گی۔ اور باب اعضاء عباس نے کہا آخری ایک خواہش ہے، میں نے سنا ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں لیکن دل چاہتا ہے آخری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑے، لیکن کیا کروں ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے۔ عباس کے بازو بھی نہیں، عباس کے بازو بھی نہیں ہے کہ عباس خون کو صاف کرے۔ حسین نے ہوا کے دامن سے خون کو صاف کیا، عباس کی نگاہ حسین پر پڑی۔ اب حسین نے کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے، ساری زندگی تم نے آقا کہا ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، عباس نے بھیا کہا، عباس کی روح پرواز کبھی ماتم حسین۔